اب وہ ہو گیا ہے جس کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، کیونکہ ابھی صرف انٹرنل میٹرز کو دیکھا جا رہا تھا کہ مرکزی قیادت یا پھر وکلا برادری مل کر سپریم کورٹ کے اندر یہ جو توہین عدالت کی درخواست ہے اس کو بڑا تیزی سے سوئفٹلی ٹیک اپ کر پائیں گے، لیکن معاملہ کہیں اور سے ایلیویٹ ہو گیا ہے. اس کی کیا کہانی ہے، ڈیٹیلز کیا رہیں گی، وہ شیئر کروں گا. آج اسلام آباد کے ایک نجی یونیورسٹی کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. تھم نیل کے اوپر آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی، ہوائی فائرنگ کا واقعہ، اور اس شخصیت کے خلاف باقاعدہ طور کے اوپر انسٹیٹیوشنل جو کاروائی ہے اس کا آغاز کر دیا گیا. وہ کیا کہانی ہے وہ شیئر کروں گا. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ نہ بننے کا اعلان کر دیا، لیکن ان کا دھرنا 9ویں روز میں داخل ہو گیا. وہ اس کے علاوہ کچھ وائرل ٹویٹس، وائرل بیانات بھی، اس لیے گزارش ہے آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے. ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں. اس علاوہ واٹس ایپ چینل کا لنک ہر ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے، جائیں گے اس کو کلک کر کے جوائن کر لیں گے. آپ کا ہمارا رابطہ بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے. احتجاج کرنا چاہیں، سکہ رائج الوقت طریقہ ایک ہی ہے، منہ ادھر کریں کر کے نکل جائیں، یا پھر کامنٹ سیکشن کے اندر بغیر آواز نکالے اور تصویر دکھائے کر دیں، اور پھر آپ کی بات شاید سنی جائے. آج کی جو ٹاپ لیڈ ہے میری نظر میں یہ بریکنگ ہے، بڑی سٹوری ہے، بڑی خبر ہے، انتہائی بڑی خبر ہے. اس پر جانے سے پہلے ذرا اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی کا جو واقعہ ہے یہ ذرا تصویر ملاحظہ کر لیجئے گا. سب سے پہلے تو میں یہ ڈسکلیمر دے دوں گا کہ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 19 کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہر طرح کی جو خبر ہے جو ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں. اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ افواج پاکستان یا جو ریلیجس معاملات ہیں اس کے اوپر بات نہ کی جائے، لیکن کیونکہ ایک انڈیویجول واقعہ ہے تو اب یہ سارے نیشنل اینڈ سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہوا ہے. اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی میں ہنگامہ آرائی اور پھر اس آفیسر کی فائرنگ کا واقعہ ہے. یونیورسٹی میں آفیسر کی قریبی عزیزہ کے ساتھ بدتمیزی ہوئی مبینہ طور کے اوپر. اس نے فون کر کے آفیسر کو بلا لیا، پھر وہاں ناگوشگوار واقعہ پیش آیا. یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ادارے نے تحویل میں لے کر انکوائری شروع کر دیا، ان کے انسٹیٹیوشن نے. اچھا، اب ویسے ہی پاکستان کی جو فوج ہے یا افواج پاکستان ہے ان میں خود احتسابی کا عمل بڑا زبردست ہے، بڑے طریقے کے ساتھ کٹ ٹو سائز کر دیا جاتا ہے اگر کوئی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے. لیکن پھر بھی یہ معاملہ یا تو خالصتاً جذباتیت کا ہے یا نفسیات کا ہے یا غیرت کا ہے، جو بھی ہے یہ امیجز جانے نہیں چاہیے، یہ امیجز ہونے نہیں چاہیے. اس کا اب باقاعدہ طور کے اوپر خیال رکھا جانا چاہیے، بیکاز ہم جو ہے ایک لیڈنگ نیشن ہے، ہماری جو آرمی ہے اس کا ایک پریسٹیج ہے دنیا بھر کے اندر، تو اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. باقی کیا واقعہ ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ بچے وہاں سے وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں. یہ بھی میں سیاست.pk کے اوپر دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں اسلام آباد سرحد یونیورسٹی میں ہنگامہ اور ہاتھا پائی کے بعد آفیسر کی ہوائی فائرنگ، ایک طالب علم پر مبینہ تشدد، حالات کشیدہ. پولیس اور دیگر ادارے موقع پر پہنچ گئے اور آفیسر کو تحویل میں لے لیا. آفیسر کی قریبی عزیزہ کی کسی سے تلخ کلامی ہوئی جس پر اس نے فون کر کے افسر کو بلایا، پھر وہاں یہ واقعہ پیش آیا. انتہائی افسوسناک ہے، ایسے امیجز نہیں جانے چاہیے، اس کا ادراک ہونا چاہیے. اور انسٹیٹیوشنل اگر کارروائی ہوتی ہے تو میرا اس سے پہلے ایک آدھ واقعے کے اندر ایک آدھ آفیسر کو ڈسمس بھی کیا جا چکا ہے. یہ میں زاہد گشکوری کی تھوڑی دیر پہلے خبر دیکھ رہا تھا. اب آ جاتے ہیں جمائمہ خان صاحبہ نے بھی لیٹسٹ تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ میں انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی اور یہ پریشر، اس لیول کا جو پریشر ہے یہ شاید پہلے نہیں آیا ہوگا. جمائمہ خان صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا ہے، وزیر اعظم برطانیہ این ڈی، وزیر خارجہ ایڈ ملی بینڈ، آخر برطانیہ مزید کتنی دیر خاموش رہے گا. یہ جمائمہ خان نے ٹویٹ کیا ہوا. جی 3 سال سے میرے 2 بیٹوں کے والد اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے ذاتی انتقامی کارروائی کے تحت بے رحمی سے سزا دی جا رہی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق یہ صورتحال تشدد کے زمرے میں آتی ہے اور اب ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر ممکنہ طور پر جان لیوا حملے یا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یہ جمائمہ خان صاحبہ نے ایک پورا تھریڈ اور اس میں سب کو ٹیگز کیا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنے بھی ٹیگ ہوئے ہیں نا، یہ بڑی شخصیات ہیں اور جمائمہ گولڈ سمتھ کی فیملی کا ایک قد ہے، گولڈ سمتھ خاندان کا ایک قد ہے، اور جن کو ٹیگ کیا گیا ہے ان کے میں نام بھی آگے لے دیتا ہوں. یہ بگ بلو ہے.
یہ پاکستان سے باقاعدہ براہ راست اب بات ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ٹیگز نہیں کیے، باقاعدہ سے بات کر کے نکل جاتی تھیں، چھوٹا سا ٹویٹ ہوتا. آج انہیں ایک لمبا ٹویٹ کیا ہے، آگے سنیے. وہ کہتی ہیں برطانوی دفتر خارجہ سے میری اپیل ہے کہ برطانیہ کو اب کھل کر اور دو ٹوک انداز میں آواز اٹھانا چاہیے. پاکستان سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرے. یہ پریشر ہے. اس سے پہلے امریکی کانگریس مین نے پریشر ڈیولپ کیا ان کے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ مارکو روبیو کو کہ آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ ان پاکستان ان سے بات کریں اور انہیں کہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے اسپتال منتقل کیا جائے. تبھی یہ ایکسرسائز ہوئی. ابھی جمائمہ نے ان سب کو ٹیگ کیا. وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو طبی سہولیات تک رسائی، خاندان سے ملاقات کا حق اور طویل قید تنہائی سے نجات فراہم کرے، ان کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے. پھر کہتی ہیں اقوام متحدہ کے نیلسن منڈیلا رولز کے تحت مسلسل 15 دن سے زیادہ قید تنہائی ممنوع ہے اور اسے تشدد کے مترادف قرار دیا جاتا ہے. 15 دن سے زیادہ اگر قید تنہائی ہو تو اسے تشدد قرار دیا جاتا ہے. عمران خان نے یہ سلوک 15 دن نہیں بلکہ 3 سال تک برداشت کیا. یہ جمائمہ خان صاحبہ ہیں، یہ خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں، قاسم خان کی والدہ ہیں. زلفی بخاری ان کے بڑے اچھے دوست ہیں، فیملی ٹرمز کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر سارے کام کرتے ہوتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کا ان کے اندر کردار ہے. پھر کہتی ہیں اب پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی مداخلت کی اور جامع طبی علاج، ان کے ذاتی ڈاکٹرز تک رسائی، خاندان سے باقاعدہ ملاقاتوں اور اپنے بیٹوں سے ہفتے میں 2 بار فون پر بات کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے باوجود ان احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. یہ معاملہ محض پاکستان کا سیاسی معاملہ نہیں رہا، یہ انسانی حقوق کی ایک ہنگامی صورتحال ہے. یہ ارجنٹ ویڈیو ہے، ارجنٹ کال ہے. وہ کہتی ہیں عمران خان 3 سال سے قید تنہائی برداشت کر رہے ہیں. تقریباً 10 ماہ سے ان کے خاندان کو ان سے رابطے کی اجازت نہیں دی گئی. انہیں بنیادی انسانی میل جول سے محروم رکھا گیا ہے. کتابوں، وکلا اور ڈاکٹروں تک رسائی سے بھی محروم کر دیا گیا. تو یہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ جو عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی والدہ ہیں، انہوں نے آج ایک لمبا تھریڈ، ایک ڈیٹیلڈ تھریڈ ٹیگنگ ایوری ون، ایوری سنگل پرسنالٹی اکراس دا گلوب، ان کو ٹیگ کرتی رہی. وہ کہتے ہیں عمران خان کے بیٹے، میرے دونوں بیٹے سلیمان اور قاسم برطانوی شہری ہیں. انہیں ہزاروں میل دور سے اپنے والد کی صحت بگڑتے ہوئے دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اور آپ نے قاسم خان، سلیمان خان کی فری عمران خان ٹیگڈ شرٹس جو ہے نا وہ دیکھی ہوں گی، اس کے اندر وہ ملبوس میچ بھی دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اور زیادہ مس کرتے ہیں اپنے فادر کو. تو اس کے اوپر انہیں کہتے ہیں انہیں ان سے ملنے سے روکا جا گیا، ویزے دینے سے انکار کیا گیا ہے. حکومتی عہدیداروں کی جانب سے خود ان کی گرفتاری کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور انہیں عدالت کے حکم کے مطابق باقاعدگی سے فون پر بات کرنے کے حق سے بھی محروم رکھا گیا ہے. تو معاملہ جتنا ہلکا سمجھا جا رہا تھا، جتنا ہلکا لیا جا رہا تھا، اتنا ہلکا ہے نہیں. اب معاملہ ایلیویٹ ہو گیا. جمائمہ خان صاحب نے کوئی پہلی دفعہ ٹویٹ نہیں کیا، نہ قاسم خان سلیمان خان نے پہلی دفعہ انٹرویو دیا ہے. لیکن جس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر یہ ہو رہا ہے، اس سے 3 دن پہلے 20 اور 21 اگست کی درمیانی رات کو ایک ایکسرسائز ہوئی جس میں شفا انٹرنیشنل کی بجائے خان صاحب کو اللیجڈلی پیمز لے جایا گیا. اس کا ایک پریس ریلیز بھی اور پھر 10 ڈرامے بازی. وہ آپ کو پتا ہے ٹوپی ڈرامے تو چلتے رہتے ہیں نا. تو اس کے اوپر اس کے فوراً بعد اس ریاکشن کا آنا اور انٹرنیشنل ہیڈز آف دا اسٹیٹس کو باقاعدہ ٹیگ کر کے ان سے آواز اٹھانے کی درخواست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ اب سنجیدہ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. یہ وہ ہو گیا ہے جس کی توقع بالکل نہیں کی جا رہی تھی. اب یہ معاملہ ریز ہوگا، ہائی لائٹ ہوگا اور شدت سے ہوگا. اور آپ آنے والے چند گھنٹوں میں دیکھیں گے پھر قاسم خان اور سلیمان خان بات کریں گے انٹرنیشنل میڈیا سے. اور زلفی بخاری از آن ایٹ، یہ بھی انٹرنل سٹوری میں آپ کو دے رہا ہوں. تو ٹاپ لیڈ یہ ہے. اگلی جو ٹاپ لیڈ ہے وہ ہے عمران خان اسپتال منتقلی کا معاملہ ہے اور حکومت کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کو نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے. نظر ثانی درخواست کو 2033/2026 الاٹ کیا گیا ہے. نمبر الاٹ کرنے کے بعد گو کے باقاعدہ جو سماعت مقرر کرنے کا طریقہ کار ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ڈیلیڈ لگے گی، اتنی جلدی نہیں لگے گی حکومت کی نظر ثانی درخواست. لیکن جو توہین عدالت کی پٹیشن پی ٹی آئی نے دائر کی ہوئی ہے اس سے کم از کم پہلے لگے گی، اتنا مجھے اندازہ ہے. اور اگر انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ توہین عدالت کی درخواست آنن فانن لگے اور آنن فانن خان صاحب کو اڈیالہ سے بنی گالا یا اڈیالہ سے شفا انٹرنیشنل منتقل کر دیا جائے. پریشر بہت زیادہ ہے اور 27 ستمبر کی کال اس سے بھی بڑھ کر بڑا پریشر ڈیولپ کر رہی ہے. اس میں پھر کچھ اور لوگ ہیں، جیسے اچانک سے مولانا فضل الرحمان صاحب ایمرج ہوتے ہیں
اور پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب آلریڈی 9 دن سے مال روڈ کے اوپر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ نے جمائمہ خان صاحبہ کا اس ایکشن کے اوپر میکسیمم کامنٹس کرنے.